السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارسلان فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل ٹی وی۔ انسان کے پھیپھڑے ختم ہو جائیں تو وہ ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ پھیپھڑوں کا کام آکسیجن مہیا کرنا ہوتا ہے، اور آکسیجن ہماری زندگی کی سب سے ضروری چیز ہے۔ دوستو، بالکل ہمارے جسم کی طرح ہماری زمین کے بھی پھیپھڑے ہوتے ہیں جو کہ اسے آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ جی ہاں، زمین کو 20% آکسیجن مہیا کرنے والے سب سے بڑے جنگل یعنی ایمیزون کو زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو جانوروں، حشرات الارض اور پرندوں کی لاکھوں اقسام کے مسکن یعنی ایمیزون کے بارے میں ایسے دلچسپ حقائق بتانے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے فیصل ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے، چونکہ میں ڈیلی بیس پہ اس چینل پر مختلف انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو آپ کے اس چھوٹے سے سٹیپ سے آپ کا نالج اور آپ کا مائنڈ لیول کس حد تک گرو کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایمیزون، جسے ایمازونیا بھی کہا جاتا ہے، 55 لاکھ مربع کلومیٹرز پر پھیلا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ ماہرین جنگلی حیات اور آثار قدیمہ کے مطابق یہ جنگل تقریباً 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ اس کا رقبہ پورے بر اعظم جنوبی امریکہ کا تقریباً 20% رقبہ بنتا ہے، یعنی پاکستان جیسے 7 ممالک اس جنگل میں سما سکتے ہیں۔ یہ جنگل 9 ممالک میں پھیلا ہوا ہے، جن میں برازیل، کولمبیا، پیرو، وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا، گیانا اور فرینچ گیانا شامل ہیں۔ اس جنگل کے نام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ 1540 میں ایک ہسپانوی سیاح فرانسسکو نے دریائے ایمیزون کو پار کرنے کی کوشش کی، تو ایمیزون کے ایک قبیلے ٹیپیوس میں اس نے عورتوں کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ عورتیں شکل و شبہات میں قدیم یونانی جنگجو عورتوں کی مانند تھیں، جنہیں ایمیزون کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد سے اس جنگل کو ایمیزون کہا جانے لگا۔ دوستو، اگر بات کی جائے دریائے ایمیزون کی، تو یہ دریا حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 6500 کلومیٹرز ہے۔ دریائے ایمیزون کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خشک موسم میں اس دریا کی چوڑائی 3 سے 9 کلومیٹرز تک ہوتی ہے، جبکہ موسم برسات میں اس کی چوڑائی 48 کلومیٹرز تک پھیل جاتی ہے۔ اس میں پانی کے بہاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد حجم کے اعتبار سے دوسرے نمبر سے چھٹے نمبر تک آنے والے دریا مل کر بھی اس کے حجم کے برابر نہیں ہیں۔ دریائے ایمیزون کا پانی بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے۔ دنیا بھر میں سمندر میں گرنے والے میٹھے پانی کے کل حجم کا 5واں حصہ ایمیزون سے گرتا ہے۔ دوستو، ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کا 20% میٹھا پانی دریائے ایمیزون سے سمندر میں جاتا ہے، اور اس کے سمندر میں گرنے کی رفتار 2,19,000 کیوبک پر سیکنڈ ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ دریائے سندھ صرف 25,485 کیوبک پر سیکنڈ پانی سمندر میں گراتا ہے۔ دریائے ایمیزون کے معاون تقریباً 1100 نالے اور ندیاں اس جنگل میں بہتی ہیں، جن میں 17 نالے ایسے ہیں جن کی لمبائی 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ندی نالے جنگلی حیات و نباتات کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور انہی ندی نالوں کی بدولت اس جنگل میں سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ دریائے ایمیزون کا ایک معاون نالہ ایسا بھی ہے جس کا پانی ابل رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پانی کا درجہ حرارت 93 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 110 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی جانور اس میں گر جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوستو، اس جنگل میں رہنے والے حشرات الارض اور جانوروں کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 30% جانور صرف اس جنگل میں رہتے ہیں۔ اس جنگل میں پچھلی 2 دہائیوں میں جانوروں کی 2000 ایسی اقسام دریافت ہو چکی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ ایمیزون میں پرندوں کی 1500 سے زائد ایسی اقسام موجود ہیں جو باقی دنیا میں ناپید ہو چکی ہیں۔ ان پرندوں میں سب سے مشہور مکاؤ طوطا ہے، جو کئی خوبصورت رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ رینگنے والے جانوروں یعنی ریپٹائلز کی بات کی جائے تو ان کی سینکڑوں ایسی اقسام یہاں پائی جاتی ہیں جن کا وجود صرف اسی جنگل میں ہے۔ ان میں کئی قسم کے سانپ، بچھو، کچھوے اور مگرمچھ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایمیزون کے جنگل میں حشرات الارض کی 25 لاکھ اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر صرف مکڑیوں کی بات کی جائے تو اس جنگل میں 3000 اقسام کی مکڑیاں موجود ہیں۔ کچھ مکڑیاں تو اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں۔
اس کے علاوہ ایمیزون میں مینڈکوں کی 120 ایسی زہریلی اقسام پائی جاتی ہیں جن کا زہر 10-15 افراد کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ دوستو، ایمیزون میں ایک ایسی چیونٹی بھی پائی جاتی ہے جو جب کاٹتی ہے تو لگتا ہے جیسے پستول یا بندوق کی گولی لگی ہو۔ اس کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کوئی بھی نارمل انسان شدید بخار میں مبتلا ہو کر چند ہی منٹوں میں زندگی کی بازی ہار سکتا ہے۔ اس لیے اس چیونٹی کو بلٹ آنٹ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ فلموں میں دکھائے جانے والے ایناکونڈاز بھی اسی جنگل میں پائے جاتے ہیں، جو کہ اتنے زہریلے تو نہیں ہوتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ پورے کے پورے جانور کو زندہ نکل جاتے ہیں۔ ایمیزون میں پودوں کی 40,000 اقسام اور مختلف اقسام کے درختوں کی تقریباً 18,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایمیزون میں انفرادی طور پر تقریباً 390 بلین درخت موجود ہیں، جن میں سے کچھ درخت تو اتنے بڑے اور گھنے ہیں کہ ان کے نیچے 24 گھنٹے مکمل اندھیرا رہتا ہے، کیونکہ یہ سورج کی روشنی کو بھی اپنے اندر سے نہیں گزرنے دیتے۔ اور اگر بارش ہو جائے تو کچھ جگہوں پر بارش کے پانی کو زمین تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ درخت تو 60 میٹر یعنی 200 فیٹ سے بھی زیادہ چوڑے ہیں۔ دوستو، صرف جانور، نباتات اور حشرات الارض ہی نہیں، بلکہ یہ جنگل تقریباً 2 سے 3 کروڑ انسانوں کا مسکن بھی ہے۔ ایمیزون کے جنگلات میں 400 سے زائد ایسے قبائل بھی موجود ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ایمیزون کے جنگلات دنیا کی 20% آکسیجن پوری کرتے ہیں۔ یوں اگر دیکھا جائے تو نہ صرف ایمیزون بلکہ دنیا کے باقی تمام جنگلات اور ان میں موجود درخت بھی انسان کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس لیے بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے باقی جنگلات کی طرح ایمیزون بھی انسان کے لالچ اور ہوس کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 1950 سے لے کر اب تک ایمیزون کے جنگلات کا تقریباً 20% صفایا کیا جا چکا ہے۔ جنگلات نہ صرف جنگلی حیات کے لیے ضروری ہیں بلکہ یہ انسان کے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے دوستو، درختوں کی حفاظت کیجیے کیونکہ یہ نسل انسانی کی حفاظت ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔